السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سورۃ الملک کی چند آیات کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سورۃ الملک یہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر کل 30 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات برکت والی ہے، اس لیے ہمیں کوئی کام اسی کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ہاتھ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کیا اس میں ہمارے انسانوں کی طرح انگلیاں بھی ہیں، اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتلایا ہے، لہٰذا ہم اس کی کوئی تفصیل نہیں بتا سکتے، اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، لیکن وہ کیسا ہے، کس چیز کا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ ساری تفصیل نہ تو بتلائی گئی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کسی قسم کا عقیدہ رکھنا ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنا ہے۔ بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، وہ جس کو چاہے اچھا کرے، جس کو چاہے بیمار کرے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ جس کی روزی چاہے کشادہ کر دے، جس کی چاہے تنگ کر دے، اور وہ جس کو چاہے اولاد عطا کرے اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، لاولد رکھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دینے والا ہے، تو ہمیں کسی بھی چیز کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اولاد مانگنے کی ضرورت ہو، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اگر ہمیں روزی مانگنے کی ضرورت ہو، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کرانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو جب پیدا کیا تو پتہ چلا کہ موت اور زندگی یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے۔ اچھا، موت اور زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ تو عمل ہمارا دیکھنے کے لیے، عمل کے اعتبار سے جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موت اور زندگی سے نوازتا ہے، تاکہ وہ ہمارا امتحان لے لے، ہمیں جانچے پرکھے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا چاہیے اور اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو تہبتا پیدا کیا، یعنی اوپر تلے 7 آسمانوں کو جس نے پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت یعنی بے ضابطگی نہیں پاؤ گے، نہیں دیکھو گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو 7 آسمان بنائے ہیں، اور اس بنانے میں، ان آسمانوں کی پیدائش میں تمہیں کوئی بے ضابطگی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تم نظر کو لوٹاؤ، یعنی دوبارہ دیکھ لو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کیا تمہیں کہیں کوئی پھٹن اور دراڑ نظر آتی ہے؟ اللہ نے پھر کہا ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر دوڑاؤ، 2 بار دیکھ لو، یعنی پھر نظر دوہرا کر کے 2 بار دیکھ لو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ تمہاری طرف ناکام ہو کر کے، عاجز ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے لوٹ آئے گی۔ وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ دعوت دی ہے کہ بسا اوقات انسان ایک مرتبہ دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ دیکھنے سے کوئی کمی اس کو نظر نہیں آتی، لیکن جب غور سے بار بار دیکھتا ہے تو کہیں
न कहीं कोई कमी नज़र आ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये दावत दे रहा है कि तुम बार बार देख लो, बार बार गौर करके तुम देख लो आसमान में क्या तुम्हें कोई कजी, कोई टेढ़, कोई शगाफ, कोई फटन नज़र आता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत और उसकी वहदानियत को वाज़ेह करता है कि इतना बड़ा आसमान जो न जाने कितने हज़ारों साल से इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना करके रखा है, जिसमें न कोई सुतून है, न खंबा है, ना ही कोई दीवार है, और इतनी सदियां बीतने के बाद भी आसमान के अंदर कोई दरार, कोई शगाफ नज़र नहीं आया, बल्कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को पहले बनाया था मजबूत और बेमिसाल, वैसे ही आसमान आज भी मौजूद हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर दलालत करते हैं। लिहाजा जब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, वही मौत और ज़िंदगी का मालिक है, उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है हमारे आमाल को जांचने के लिए, तो हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और अपने आमाल को संवार करके रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आयात पर गौर करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल रंग से इंग्लिश में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दें और उसके बाद जो घंटी का निशान बन करके आता है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।